بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصہ کنٹرول کرنے کے لیے گہری سانس لے یا اپنے جسمانی اضلاع کو ڈھیلا چھوڑ دے یا پھر الٹی گنتنی شروع کر دے۔ حمل کے دوران چھوٹی چاند عورت دیکھ لے، بچہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ اگر کسی مرد کی غیرت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی ساتھ چلتی ہوئی عورت کی لباس سے لگا لو۔ جس گھر میں مرد حضرات کی موجودگی میں عورت ذات کی حکمرانی ہو، ایسی گھر میں رشتہ کبھی مت کرنا۔ ٹھنڈا پانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ٹھنڈا پانی دل کی 4 رگوں کو جوڑ دیتا ہے، دل کی اصلی رگ کو بند کر دیتا ہے، ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ شہد کو سرکے میں گھول کر اس سے گلے کریں، دانت اور مسوڑے مضبوط ہو جائیں گے۔ زیتون کی تیل کو سر کی طرح لگانے سے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ جو لوگ زیادہ میٹھے کی شوقین ہوتے ہیں، ان میں بڑھاپے کے اثرات جلدی آتے ہیں۔ صبح کے وقت کھجورا کھا کر گھر سے نکلا کرو، آپ پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جن لوگوں کو بھولنے کی بیماری ہو اور دماغ فریش نہ رہتا ہو، وہ مالٹے کا جوس پیا کریں۔ ابھی زمزم کو غور سے دیکھو، نظر تیز ہوگی۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنے سے شوگر کی بیماری جلدی گرا لیتی ہے۔ جب آپ کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے تو اس سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں۔ سردی میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کرو۔ بھنڈی کی جیل بالوں میں لگانے سے بالوں میں زبردست چمک آتی ہے۔ لیموں کی چھلکے سے ناخنوں کا مساج کرنے سے ناخن چمکدار ہو جاتے ہیں۔ رات کو انڈا کھانے سے آپ کی معدہ خراب ہو جائے گا۔ خارش والی جگہ پر پیاز مسل دو، خارش دور ہوگی اور آرام ملے گا۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کے تیل لگا دو، چیلے نہیں بنیں گی۔ جس گھر میں پیاز کا پودا موجود ہو وہاں پر بچھو نہیں آتے۔ بدن پر بدنما داغوں کو دور کرنے کے کریلے کی چھلکوں کو پیس کر اس میں ٹماٹر مکس کر کے لگا دو، داغ دبے صاف ہو جائیں گے۔ رات کی روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا انتخاب کریں۔ دوسرے بلب آپ کی نظر پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ دودھ پلاؤں والی عورتوں کو لوبیا کھلا دیں، اس کا دودھ بڑھ جائے گا۔ میٹھے پان میں ملٹی کا ٹکڑا ڈال کر کھایا جائے تو ہر قسم کی کھانسی فوراً ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لہسن کو تیل میں گرم کریں اور ٹھنڈا ہونے کے بعد کانوں میں 1-2 قطرے ڈالیں۔ یہ کان کی سننے کی صلاحیت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ گاجر، پالک، آم اور دودھ کا استعمال نظر کے لیے مفید ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو یہ چیزیں جتنا ہو سکے کھائیں۔ لیموں، کھیرا اور بند گوبھی کی پتے۔ ادرک مثانے اور گردوں کو طاقت دیتا ہے۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کر دیتا ہے۔ بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی غیر ضروری موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ جب آپ غصے میں ہو تب کوئی فیصلہ نہ کریں، اور جب خوشی میں ہو تب کوئی وعدہ نہ کریں۔ اگر آپ پر ذہنی دباؤ ہو تو آپ سب سے پہلے آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے، آنکھوں میں جلن رہتی ہے تو جان لو آپ کی بینائی کمزور ہو رہی ہے۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ چہرے پر داغ بن گئے ہیں، کیڑا کاٹ کر چہرے پر مسل دے۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانے کے لیے سونف والے پانی پیا کرو۔ نہاتے وقت بدن پر تیل کی مالش کرنے سے خارش اور سستی دور ہوتی ہے۔ ہمیشہ بوضو رہنے سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ گہری کلر کی سوٹ پہننے والوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے۔ سوتے وقت بار بار کروٹ بدل لینے سے آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ چہرے پر چائی زیادہ میٹھی کی وجہ سے آتی ہے۔ دانتوں پر کیکڑی کا مسواک رگڑنے سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ لیموں پانی پینے سے گرمی دور ہو جاتی ہے۔ آلو بخارا کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد سو جانے سے بچنا چاہیے۔ شلجم کی سبزی کھانے سے آپ کی بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ جس گھر میں صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو وہاں رزق کی کمی ہونے لگتی ہے۔
بوڑھی عورت کی ہاتھ سے سر پر مالش کروا، دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ تیز کھانا جلدی دل کو بیمار کر دیتا ہے۔ گردن پر خارش کرنے سے گلا نہیں بیٹھتا۔ پاؤں کی انگلیوں پر تیل کا مساج کرنے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہاتھ کی جلد سے یا پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیمو کا عرق لگاؤ۔ اگر سبزی کو جلدی پکانا ہے تو سبزی کے اندر 2 چمچ دودھ ڈال کر سبزی جلد پک جاتی ہے۔ گرم دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپا آ جانے کی صورت میں بھی طاقت کم نہ ہو تو مٹی کی برتن استعمال کرو۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کا ابلا ہوا پانی لے اور چہرے پر بھونک لیں۔ دھنی کی خوشبو سونگھنے سے نیند اچھی آتی ہے۔ روزانہ 1 تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ اگر بخار تیز ہو جائے تو دیسی مرغی کا یخنی استعمال کرنے سے افاقہ ہوگا۔ سینے کی جلن میں 1 تولہ سونف اور آدھا کلو پانی لیں۔ سونف کو پانی میں جوش دیں یہاں تک کہ پانی آدھا کپ رہ جائے۔ دن میں 2 مرتبہ 1 ماسک پیے۔ سینے کے درد دور ہو جائے گا۔ دار چینی اور گندھرہم وزن لیں اور باریک پیس لیں۔ 2 ماسک سبو پانی کے ہمراہ صبح شام استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ دوائی کثرت پیشاب میں استعمال کرنا بے حد مفید ہے۔ 80 گرام پانی میں سنٹی 10 گرام ملا کر ابال لیں۔ اس میں چینی یا شہد ملا کر مریض کو پلائیں۔ چقندر کا کھانا جوڑوں کی درد کا اچھا علاج ہے۔ سبز پودینہ، انار دانہ اور ادرک ہم وزن لے کر چٹنی بنا لیں اور 3 ٹائم کھانے کے ساتھ بغیر نمک کی استعمال کریں۔ سینے کی جلن ختم ہو جائے گی۔ ٹماٹر کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ زیتون کی پتی گرینڈ کر کے تھوڑا سا پی لیں، شوگر نارمل ہو جائے گی۔ ناخون کو ٹوٹنے سے بچانا ہے تو مہندی کی پتی لے کر پیس لیں، رات کو ناخونوں پر لگا لیں۔ ناخون ٹوٹیں گے نہیں اور بڑا بڑا پن دور ہو جائے گا۔ اگر نرم روٹی پکانا مقصد ہو تو آٹے کو لسی سے گوندھ لیں، جسے خمیر اٹھے گا اور روٹی بے حد نرم پکے گی۔ یہ روٹی کی مزیدار ہوگی اور دیر تک نرم رہے گی۔ جو بچہ زیادہ گرتا ہے ایسا بچہ بڑا ہو کر چالاک اور ہوشیار سمجھدار بنتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتے ہی کم روتا ہے ایسے بچہ بڑا ہو کر بہادر اور نڈر بنتا ہے۔